میں آیا، حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جو بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے میں اس کو تندرست رکھوں گا۔ تو ہمارے بعض نوجوان جو ابھی روزہ نہیں رکھے ہیں میرے بھائی، آپ کی خوبصورتی میں، آپ کے اسمارٹنیس میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ اللہ خود وعدہ فرما رہا ہے کہ اگر تم روزہ میرے لیے رکھو گے تو میں تم کو تندرست رکھوں گا۔ تو اگر آپ روزہ نہیں رکھے ہیں تو آج رات سے نیت کریے تاکہ کل سے آپ اس ماہ مبارک میں پورے روزے رکھ سکیں۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آج 17 رمضان ہے، اور 17 رمضان بڑی تاریخی دن ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کے دوسرے سال روزے فرض ہوئے، اور اسی سال حق اور باطل کی پہلی جنگ بدر ہوئی۔ علماء کرام نے یہ فرمایا کہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ بدر کے مقام پر ایک بدر بن حارث نامی شخص رہتا تھا، تو جگہ اس کے نام سے منسوب ہو گئی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ایک اور روایت لکھتے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس جگہ پر ایک کنواں تھا جس میں چاندنی رات کے دن بدر کامل یعنی چاند بڑا خوبصورت نظر آتا تھا، تو لوگ چاندنی رات میں اس کنویں کے پاس جا کر اس کنویں میں بدر کامل کو دیکھتے تھے، اسی لیے اس مقام کا نام بدر پڑا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں سے ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی خاص غزوہ ہے، اسی لیے قرآن میں اس کو یوم الفرقان کہا گیا۔ وہ حق اور باطل کی کھلی فرق کا دن ہے، وہ مسلمان اور مشرکین کے درمیان میں کھلی فرق کا دن ہے، اسی لیے اس کو قرآن کریم میں یوم الفرقان کہا گیا۔ 17 رمضان کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چھوٹی جماعت کو ایک بڑی طاقتور جماعت پر غلبہ عطا کیا۔ جنگ بدر کا پس منظر اگر آپ دیکھیں گے تو علماء کرام نے لکھا، بلکہ میں نے جامع نظامیہ کے ایک عظیم عالم دین کی کتاب میں پڑھا جو فرانس میں جا کر اپنی زندگی گزارے، جنہوں نے فرانس میں جا کر فرینچ زبان میں، یہ جامع نظامیہ کے عالم دین فرانس گئے اور فرینچ زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ کیا۔ وہ اپنے ایک لیکچر میں یہ کہتے ہیں کہ جنگ بدر کا پس منظر بتاتے ہیں کہ جنگ بدر سے پہلے ہجرت ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کو ہجرت کیے، اور مکے میں صحابہ کرام پر بہت ظلم کیا گیا۔ کئی واقعات ہیں، اگر ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے کہ کیسے صدیق اکبر کو کعبے کے صحن میں آپ پر ظلم کیا گیا، کیسے صحابہ کرام پر حضرت بلال کو گرم ریت پر لٹا کر گرم پتھر رکھ دیے جاتے، کبھی حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے ہاتھ میں رسی دی جاتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی تکالیف دی گئی، صحابہ کرام کی جائیدادوں کو، ان کے مال کو، ان کے گھروں کو ضبط کر لیا گیا تھا، اور وہ جب ہجرت کر کے مدینہ شریف کو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ایک سلطنت کو قائم کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سلطنت کو قائم کیا، اور تمام قبیلوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، سمجھوتے کیے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین نے کہا کہ مکے سے تجارت کا کام یمن کی طرف ہو سکتا ہے مگر شمال کی طرف نہیں، کہ جو تجارت کا مال مشرکین مکے سے لے کر جاتے تھے شام کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ جو مدینے سے ہو کر راستہ جاتا ہے ہم آپ کو تجارت کا مال لے کر جانے نہیں دیں گے،
کیونکہ اس کا پس منظر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مگر اس زمانے میں ایسے ہائی ویز نہیں تھے، کوئی جی پی ایس نہیں تھا، لوگ راستے سے چلے آتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ لیا کہ تجارت کو روک دی جائے گی، معاشی طور پر ان کو بھی تنگی پیدا کی جائے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاسوسوں کو ان راستوں پر بھیجایا کہ دیکھو کہ مکے سے کوئی تجارت کا قافلہ تو نہیں جا رہا ہے شام کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کثیر سامان کے ساتھ ایک قافلہ جا چکا ہے اور وہ واپس مکے کو آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کرام کو بتایا کہ دیکھو اگر یہ قافلہ جو تجارت کا مال لے کر اگر مکے کو پہنچے گا تو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اور تکالیف کے منصوبے بنائے جائیں گے، اس کو روکنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ چلیے نکلو اپنے گھروں سے، اللہ سلامت درجات کو بلندی فرمائے۔ صحابہ کرام نے لاکھوں سلام ہمارے صحابہ کرام، وہ فوراً اپنے گھروں سے نکلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ یا اللہ میرے صحابی کے پاس سواری نہیں ہے تو ان کو عزت کے مطابق ان کو سواری دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ سے، یا اللہ ہمارے جسموں پر کپڑے نہیں ہے، ہم کو کپڑے دے دے۔ دعا کی یا اللہ رزق نہیں ہے تو رزق دے دے، عزت سے نواز دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، صحابہ کرام نے رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کے لیے بجا لانے کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوس بھی روانہ کر دیے تھے اپنے کہ معلوم کریں یہ قافلہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اس قافلے کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے جو اب اس وقت تک اسلام کو قبول نہیں کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے آگے دو پہاڑیوں کے درمیان میں وہاں پر رکے تھے، اور پھر ابو سفیان کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس ہمارا تعاقب کر رہے ہیں۔ وہ بدر کو پہنچنے سے پہلے اپنے قافلے کو روک کر بدر شہر میں آئے، اس کنویں کے پاس آئے اور آ کر لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے ساتھی آئے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر وہ کنویں کے پاس گئے اور کنویں کے پاس انہوں نے اونٹ کی مینگنیوں کو دیکھا، اور فوراً ابو سفیان نے ان مینگنیوں کو اٹھایا اور ان کو توڑا تو دیکھا کہ اس میں سے کھجور کی گٹلیاں نکل رہی ہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ یہ مدینے والوں کے اونٹ ہیں اور ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا تعاقب کر رہے ہیں۔ ابو سفیان نے فوراً ساحلی راستے سے اپنے قافلے کو لے کر نکلے، مگر اس سے پہلے وہ ایک زمزم غفاری ایک شخص کو تیز رفتار اونٹ پر بٹھا کر اس کو مکے کی طرف روانہ کیا اور کہا کہ جاؤ اور جا کر مکے میں اہل قریش کو، مشرکین کو بتا دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا راستہ روکنے کے لیے نکل پڑے ہیں۔ وہ زمزم غفاری تیز اونٹ پر نکلتا ہے مکے کی طرف، اور ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام کو قبول نہیں کیے تھے اس ساحلی راستے سے تیزی سے اپنے تجارت کے قافلے کو لے کر نکلتے ہیں۔ وہیں پر مکے میں حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، وہ ایک خواب دیکھتی ہیں اور خواب میں یہ دیکھتی ہیں کہ اونٹ پر بیٹھ کر لوگ مکے کو آ رہے ہیں اور آ کر پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اہل قریش، اے مشرکین تیار ہو جاؤ کہ تمہاری تباہی اور بربادی کا دن آنے والا ہے۔ حضرت عاتکہ نے یہ خواب حضرت عباس کو سنایا، حضرت عباس نے یہ خواب ابو جہل کو سنایا تو ابو جہل ناراض ہوا اور ابو جہل پکار کر کہا کہ عباس
آپ کے خاندان میں آپ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، اب کیا تمہاری عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ پیش کریں گی؟ نعوذ باللہ۔ اور اس نے کہا کہ اگر 3 دن کے اندر یہ خواب پورا نہیں ہوگا تو میں بنو ہاشم کو دروغہ جھوٹا قرار دوں گا۔ تو واقعات میں آیا کہ تیسرے دن زمزم غفاری مکے کو پہنچا، اور اس زمانے میں ایک خطرے کا سگنل یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص خطرے کا پیغام یا سگنل یا میسیج دیتا تو وہ کہتا کہ میرے اونٹ کے ناک اور کان کٹے ہوئے۔ اور جیسا ہی اس نے یہ کہا، تمام مشرکین مکہ اہل قریش تیار ہو گئے کہ اب ہم جا کر اس قافلے کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کریں گے اور نعوذ باللہ ان کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کریں گے۔ اور پوری شان و شوکت کے ساتھ تیاری ہوتی ہے، اسلحہ لیا جاتا ہے، باجا اور کھانے کا انتظام لے کر یہ مشرکین مکے سے نکلتے ہیں۔ ابو سفیان کے پاس سے ایک اور پیغام دیا جاتا ہے کہ مت نکلو، میں نے اپنے تجارت کے قافلے کو بچا کر ساحلی راستے سے نکل پڑا ہوں۔ مگر ابو جہل کہتا ہے کہ نہیں، اب ہم نہیں رکیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جو بدر کے وادی میں تھے نکل کر بدر کے شہر میں آ کر صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ مجھے جبریل امین نے آ کر عرض کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر آج ہم مقابلہ کریں گے ان لوگوں سے تو اللہ ہم کو کامیاب کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ، ہم آپ کے حکم کے انتظار میں ہیں۔ فاروق اعظم حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ہر حکم ہمارے لیے عرف آخر ہے۔ حضرت مقداد کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں رسول اللہ، اگر آپ ہم کو صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہم کو کہیں گے کہ سمندر میں کود جاؤ، ہم سمندر میں کود جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کو منتخب کرتے ہیں کہ یہ جگہ ٹھیک ہے، یہیں پر ہم ان کا ٹھہر کر مقابلہ کریں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ کل اس جگہ پر عتبہ مارا جائے گا، ابو جہل مارا جائے گا، اور ان جگہوں کی نشاندہی کرتے رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش بنائی گئی، چھوٹی سی جھوپڑی، چھوٹا سا مقام ایک بنایا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اس میں اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا، سیرت کی کتابوں میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر گر گڑا کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، اگر کل یہ لوگ شکست کھا جائیں گے تو صبح قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، تیرا کلمہ توحید بلند کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ واقعات میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو جاتی دعا کرتے کرتے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھندے مبارک سے چادر گر جاتی ہے، تو صدیق اکبر جو ساتھ کھڑے ہیں وہ کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ضرور آپ کو غالب کرے گا، اللہ ضرور آپ کو کامیاب کرے گا۔ اور جب صبح ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر ایک مختصر سا خطبہ دیتے ہیں اور پھر مسلمانوں کی صفوں کو سیدھا کرتے ہیں۔ شیخ محدث عبداللہ خدیلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مدارج النبوہ میں یہ واقعہ لکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تبر کی لکڑی ہے، اور فوج کی صفوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا کر رہے ہیں۔ اس میں ایک صحابی تھی حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا پیٹ تھوڑا بڑا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کے پیٹ پر ہلکی سی ضرب ماری اور کہا کہ اے سواد لائن میں آ کر ٹھہر جاؤ. کیا کہا کہ اے سواد لائن میں آ کر ٹھہر جاؤ. حضرت سواد نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے, آپ نے مجھ سے زیادتی کی ہے, مجھے اس کا بدلہ دیجیے. آپ اندازہ لگائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ ایک فوج کا کمانڈر ان چیف اپنی فوج کی صفوں کو سیدھا کر رہا ہے اور ایک سولجر سپاہی کہتا ہے کہ مجھ سے زیادتی کی گئی ہے, مجھے اس کا بدلہ دیجیے. مگر لاکھوں سلام قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سواد آؤ اپنا بدلہ لے لو. سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپیٹ جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کو بوسہ لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سواد سے پوچھتے ہیں کہ سواد کیا کر رہے ہو؟ حضرت سواد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری موت میرے سامنے ہے, میری زندگی کی آخری گھڑی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے جسم کو بوسہ لے لوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سواد کے لیے دعا فرماتے ہیں. میں جب کبھی بھی اس واقعے کو پڑھتا ہوں تو ایک عجیب کیفیت اور ایک عجیب محبت, یہ کیسی محبت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی کہ کل جنگ ہونے والی ہے اور اس عاشق رسول کو فکر اس بات کی کہ میں کیسے جا کر رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو بوسہ لے لوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ دین ہم کو کسی کے محلوں سے چمن سے نہیں ملا, یاد رکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک اور واقعہ آیا, بلکہ شیخ محدث عبداللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں دو بھائی تھے حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بھائی کو شامل کر لیا جہاد میں, فوج میں. چھوٹے بھائی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمر میں اپنے بھائی سے چھوٹا ضرور ہوں مگر آپ ہم دونوں میں کشتی کرا کر دیکھ لیجئے, ریسلنگ کرا کر دیکھ لیجئے, میں ان سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں. دونوں بھائیوں میں کشتی ہوتی ہے, ریسلنگ ہوتا ہے. چھوٹا بھائی بڑے بھائی کان میں کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس جہاد میں شرکت کرنے کی اجازت دے دی, مجھے اس سے محروم مت رکھو, تم ہار جاؤ. تو بڑا بھائی زمین پر گر جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہیں, مسکراتے ہیں اور دونوں کو شامل کر لیتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جگہ پر جو جگہ بنائی گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ٹھہر کر جنگ کی جب آغاز ہوتی ہے, حق اور باطل کی پہلی جنگ, آپ اندازہ لگائیے کہ مشرکین مکہ کے پاس 950 سے زائد لوگ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 312 یا 313. آپ سوچئے میرے عزیز دوستوں, میری نوجوان ساتھیوں, میری ماں اور بہنوں, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 8 تلواریں, 10 اونٹ, 2 گھوڑے اور مشرکین مکہ کے پاس 200 گھوڑے, 200 گھوڑے, ہر اعتبار سے طاقتور. یعنی ایک ایک دن ایک ایک اونٹ کو, یعنی 9 اونٹ کو ذبح کرتے تھے تاکہ اپنے فوج کو کھلایا جا سکے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہے 10 اونٹ, 8 تلواریں اور 2 گھوڑے. کیا پیغام ہم کو ملتا ہے؟ پیغام ہم کو یہ ملتا ہے کہ ہمارا جینا اور مرنا, باطل طاقتوں سے مقابلہ کرنا طاقت کے بلبوتے پہ نہیں بلکہ اللہ کی قدرت پر عملی یقین کر کے ہوتا ہے. اور وہی نظارہ دنیا کو دکھایا گیا کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ٹوٹ توکل کیا گیا,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کہ اللہ اگر آج یہ لوگ شکست کھا جائیں گے تو کل صبح قیامت تک تیرا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں سورہ انفال کی آیت نمبر 9 آپ پڑھیے، جس کا ترجمہ علماء کرام، محدثین اور علماء نے کیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کی تعداد کو مشرکین کو کم دکھایا اور مشرکین کو مسلمانوں کی تعداد کم دکھائی۔ علماء کرام نے تفسیر میں کہا کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کے دل و دماغ میں مشرکین کا ان کی تعداد اس لیے کم دکھائی کہ ان کے دلوں میں ان کا خوف نہ پیدا ہو، اور مشرکین کو مسلمانوں کی تعداد اس لیے کم دکھائی تاکہ مکمل طور پر مسلمانوں کی صفوں میں آ جائیں اور اس کے بعد ان کا خاتمہ ہو سکے۔ سورہ بقرہ میں ایک اور اللہ کی مدد کا ذکر، جس کا علماء کرام نے ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعداد مشرکین کو زیادہ دکھائی اور ان کا ڈر اس میں پیدا کیا۔ سورہ انفال کی آیت میں ایک اور جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ذکر کر رہا ہے کہ اللہ نے ملائکہ فرشتوں کو نازل کر کے مسلمانوں کی تائید کی، مسلمانوں کو اس جنگ میں کامیاب کیا۔ پھر سورہ انفال میں ایک اور جگہ پر اللہ سبحانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں جب اپنے ہاتھوں میں کنکریاں اٹھا کر مشرکین مکہ کی طرف پھینکتے تھے اور کہتے تھے رحمت اللہ علیہ زبان مبارک سے کہ شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب وہ آپ نہیں ہم پھینک رہے تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور مدد کی مسلمانوں کی کہ بارش کو نازل کیا، بارش کو نازل کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی دو معصوم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعات میں آیا۔